ناظرین، عمران خان جو پچھلے 2 سال سے بیانیہ جو اپنایا ہوا تھا عمران خان نے، مولانا فضل الرحمان نے اس بیانیے کی بالکل تصدیق کر دی ہے۔ عمران خان کا بیانیہ یہ تھا کہ ان کی حکومت جنرل باجوہ نے گرائی، اور یہی بات بالکل مولانا فضل الرحمان نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے سارا پینڈورا باکس کھول کر رکھ دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ جو کہ اس وقت کے آرمی چیف تھے، اور جنرل فیض حمید ان کے پاس آئے اور یہ بات کہی کہ آپ عمران خان حکومت کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ وہ خود ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں۔ یہی بات پچھلے 2-2.5 سالوں سے عمران خان بھی کہتے آئے ہیں کہ ان کی حکومت جنرل باجوہ نے گرائی ہے۔ تو فضل الرحمان کے انکشافات نے دراصل عمران خان کا جو بیانیہ تھا اس کی ایک تصدیق کر دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جس طرح کے انکشافات کیے ہیں، اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پریس کانفرنسز ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں خود سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے حق میں اور عمران خان کے حق میں، چاہے ہم وہ حافظ نعیم صاحب کی وہ دیکھیں، جماعت اسلامی کے جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کہ بھئی مجھے سیٹ جتوائی گئی ہے، اسی طرح پورے ملک میں، تو اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی اب میدان میں آ گئے ہیں۔ تو اس کے مولانا فضل الرحمان کے انکشافات کی اصل میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ میں اس سے پہلے آپ کو کچھ حقائق میں بتا دوں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان جس ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی جو ملاقات ہوئی تھی، یہ دراصل فیض حمید کا نام مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں لیا ہے یہاں پر، کیونکہ میری جو اطلاعات کے مطابق یہ ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد مارگلہ روڈ پر جو ISI کا دفتر ہے، وہاں پر یہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں جنرل باجوہ اور اس وقت کے جو DG ISI تھے جنرل ندیم انجم صاحب موجود تھے۔ سیاسی قیادت میں سے بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، شاہزین بگٹی، خالد مقبول صدیقی، 5 لوگ موجود تھے اس ملاقات میں۔ تو جنرل باجوہ نے اس ملاقات میں ان سیاسی قیادت سے کہا کہ آپ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک واپس لیں، اور باجوہ صاحب نے یہ بولا سیاسی رہنماؤں کو کہ عمران خان سے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دیں اور الیکشن کا اعلان کریں، جس کی مخالفت مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو نے کی۔ تو یہ اس ٹائم جنرل فیض حمید صاحب کور کمانڈر پشاور تھے، یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ مولانا صاحب نے جنرل فیض حمید صاحب کا نام کیوں لیا۔ تو حقائق تو یہ ہیں کہ جنرل باجوہ جو مولانا فضل الرحمان کے مطابق جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، ان دونوں عسکری قیادت نے ان سیاسی رہنماؤں سے کہا کہ آپ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں۔ مولانا فضل الرحمان کا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ساری ہو رہی تھی عدم اعتماد وغیرہ آئی ہے، تو اس ٹائم یہ ان کے آپس میں معاملات ہوئے تھے کہ مولانا صاحب کو آئندہ جو ہے صدر پاکستان بنایا جائے گا۔ تو مولانا صاحب کے اصل میں بہت سارے تحفظات تھے، اگر ان کو دور کیا جاتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ ان تحفظات میں سے میں آپ کو تھوڑے بہت میں بتا بھی دیتا ہوں۔ جیسے ابھی الیکشن ہوا تو تاثر یہ ہے کہ نون لیگ کو زبردستی سیٹیں جتوائی گئی ہیں، اور اس میں JUI مولانا صاحب کو یکسر بالکل نظر انداز کیا گیا، اور جب صدر حکومت سازی کا وقت آیا تو اس ٹائم آصف علی زرداری صاحب کا نام سامنے آ گیا کہ وہ صدر بنیں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف بنیں گے۔ تو یہاں اس پورے سینیریو میں مولانا صاحب کی سٹینڈنگ کہیں بھی نہیں نظر آ رہی تھی، انہیں یکسر جو ہے نا نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ تو اگر تو مولانا صاحب کو یہ تسلی دی جاتی کہ آپ صدر پاکستان بنیں گے، یا آپ کو مولانا صاحب کو کچھ سیٹیں دے دی جاتی الیکشن میں، تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ تو خیر مجھے تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو 9 مئی کا جو کیس ہے وہ بھی کئی مولانا صاحب کے گلے میں نہ ڈال دیا جائے۔ تو ناظرین، یہ ایک حقائق تھے، میں نے کہا آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے مان۔